سرکار کے اخلاق اتنے. میں ایک حدیث آپ کے سامنے حضور کے خلق کی رکھتا ہوں. ظاہر سرکار پہلے عمل کرتے تھے نا، پھر دوسروں کو حکم دیتے. جو آپ نے عمل کیا وہ حضور کا خلق ہے، جو کام کر کے آپ نے دکھایا وہ آپ کے اخلاق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے تعلق کو توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے برا سلوک کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو. یہ سرکار کا اپنا عمل پہلے حضور نے کر کے دکھایا ہے. خود پہلے حضور نے اس پر عمل کیا پھر آگے حکم دیا. سل من قطع. سرکار کی ذات تو ویسے ہی بہت نرم اور لطیف ذات تھی، کرم والا معاملہ سب کے ساتھ فرماتی. تو سرکار نے کیا فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق کو توڑتا ہے تو اس سے تعلق کو جوڑ. آج اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم بھول جاتے ہیں رشتہ داروں کو بھی، ہم بھول جاتے ہیں دوستوں کو بھی. تھوڑا سا معاملہ ہوا تو ہم تعلق کو ختم کرتے، بس آج کے بعد تیری میری علیق سلیق ختم ہے. رشتہ داروں کو بھی جواب دے دیا. کوئی رشتہ داری، کسی نے رشتہ نہ دیا اس کے ساتھ پوری زندگی بولتے ہی نہیں ہیں لوگ. رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں. کسی نے رشتہ نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کا بھائی نہیں رہا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کی رشتہ داری جو پرانی ہے وہ ساری باپ دادے والی ختم ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مجلس لگا کر بیٹھے حضور کی حدیث سنانے کے لیے. اس وقت صحابہ بہت کم تھے. بعد میں آنے والے جو تابعین ہیں ان کا جب میں غفیر ایک بیٹھا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سننے کے لیے بےتاب ہے. اور ایک بوڑھا صحابی نظر آ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کا چہرہ دیکھا ہے. لوگ رش کرتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے تو نے اپنی آنکھوں سے حضور کا چہرہ دیکھا، اپنے کانوں سے حضور کی باتیں سنی. کہنے لگے ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آؤ تمہیں بھی حضور کی باتیں سناتا ہوں. تو جب حدیث سنانے لگے تو آپ نے فرمایا اے مجمع والو، میرے مجمع سے وہ شخص اٹھ جائے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کیے ہوئے ہیں. کوئی نہیں اٹھا. آپ نے پھر فرمایا میں اس وقت تک حدیث بیان نہیں کروں گا جب تک وہ شخص تمہارے اس مجمع سے اٹھ کر نہیں جائے گا جو رشتے کے داروں کے ساتھ تعلق کو توڑے ہوئے. تیسری بار جب آپ نے فرمایا میں مجبور کرتا ہوں تمہیں، نکل جائے وہ آدمی. جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والے وہ اٹھ جائیں. مجمع کے آخر سے ایک نوجوان اٹھا، اپنا چہرہ چھپا کر باہر نکل گیا. جب باہر نکلا سیدھا اپنی پھوپھی کے پاس گیا، اپنے باپ کی بہن کے پاس، اور رو کر اپنی پھوپھی کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا پھوپھی مجھے معاف کر دے. کتنے سال ہو گئے میں نے تجھے بلایا نہیں، میں آج تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں. پھوپھی نے کہا بھتیجے اتنے سالوں بعد تجھے میری یاد آئی ہے تو کیسے آ گئی؟ اتنے سال تو مجھے دکھ کے اندر مبتلا کر کے کہاں چھپا ہوا تھا؟ میں تو روتی تھی میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن تو کہاں چھپا ہوا تھا؟ آج تک تو نہیں آیا، آج خود بخود چل کر کیسے آ گیا؟ اس نے کہا آج میں نے ایک صحابی رسول کا چہرہ دیکھا ہے. اور اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہوا ہے. وہ حدیث رسول سنانے سے پہلے اس نے مجمع سے ایک بات کہی کہ جو اپنے رشتہ دار سے قطع تعلق کیے ہوئے وہ اٹھ جائے مجمع سے. میں اس کے کہنے پر تجھے منانے آیا ہوں. اس نے کہا جا پھر اس صحابی سے جا کر پوچھ کہ تم نے مجمع میں سے اس شخص کو کیوں نکالا ہے جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے. وہ واپس آیا نوجوان، اور اس نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا تم نے مجمع میں یہ اعلان کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا
جس مجلس کے اندر قطع تعلق کرنے والا بندہ موجود ہو اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. اس لیے میں نے یہ اعلان کیا ہے. سرکار نے اس لیے فرمایا سلمن قطع کا. آج ہم روتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں, ہماری زندگیوں میں برکت نہیں. رسول پاک کا فرمان سنو, میرے آقا نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو, اس کی عمر لمبی ہو, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, وہ رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑے, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. جو اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے, اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے. ایک شخص حج پر گیا, امام ذہبی نے کتاب الکبائر میں لکھا ہے, ایک شخص حج پر گیا, بڑا مالدار تھا, بڑا پیسہ لے کر گیا. میدان عرفات میں جانے سے پہلے مکہ المکرمہ میں ایک اس کا دوست تھا, بڑا نیک, اور اس کی نیکی کے بڑے چرچے تھے. اس نے 1000 دینار سونے کا اس کے پاس بطور امانت رکھا کہ یہ امانت میری رکھ لو, میں میدان عرفات سے واپس آ کر تم سے لے لوں گا, کیونکہ واپسی کا خرچہ بھی کرنا ہے. جب وہ میدان عرفات سے واپس آیا, حج مکمل کر کے اس کے گھر میں پہنچا کہ میں اپنی امانت لے لوں, تو اسے پتہ چلا کہ وہ آدمی تو فوت ہو گیا. اس نے اس کے بیٹوں سے بات کی کہ میں 1000 دینار تمہارے والد کو دے کر گیا تھا. انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے. علماء سے جا کر اس نے مسئلہ پوچھا کہ اب میں مسافر ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں نے امانت رکھی تھی, اب کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا وہ آدمی تو بڑا نیک تھا. علماء کہنے لگے تو ایسا کر کہ نیک آدمی کی روح مرنے کے بعد زمزم کے کنویں پر آ جاتی ہے, تو مکے میں موجود ہے, مکہ المکرمہ شریف میں, تو رات کے 12 بجے آدھی رات کے وقت تو زمزم کے کنویں پر جا کر آواز لگانا اس کا نام لے کر. اگر وہ جنتی ہے تو وہ بولے گا, وہ بولے گا. اس نے رات 12 بجے آ کر آواز لگائی, زمزم کے کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر اس کا نام لے کر کہا او فلاں, میں نے 1000 دینار تیرے پاس امانت رکھا تھا, وہ کہاں ہیں. آگے سے کوئی جواب ہی نہیں آیا. پھر صبح علماء کے پاس گیا تو وہاں کوئی جواب نہیں آیا. انہوں نے کہا جنتی روح ہوتی تو پھر تو یہاں ہی ہونی تھی, لگتا ہے کہ اب اس کی روح جہنمی ہے, تو یمن میں چلا جا. یمن میں ایک برہوت نامی کنواں ہے, اس کنویں پر جہنمیوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ کنواں جہنم کے کنارے پر ہے, وہاں جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں, وہاں جا کر آواز لگا. وہ یمن گیا اور اس نے وہاں کنویں پر رات کے وقت جا کر آواز لگائی. اس نے آگے سے جواب دیا, کہا میں موجود ہوں. کہا بتا میرا 1000 دینار کہاں ہے. اس نے کہا میرے گھر میں فلاں جگہ پر میں نے زمین کے اندر چھپایا تھا, اپنی اولاد کو میں نے بتایا نہیں, جا وہاں سے جا کر نکال لے. وہ کہنے لگا میں دینار تو نکال لوں گا, لیکن ہم تو تجھے بڑا نیک سمجھتے تھے, ہم تو تجھے بڑا پرہیزگار سمجھتے تھے, تو جنت میں جانے کی بجائے جہاں جہنم میں پہنچا ہوا ہے, کیا وجہ ہے. اس نے کہا نیک تو میں تھا, لیکن میری ایک بہن غریب تھی, میں نے غربت کی وجہ سے اس بہن کو چھوڑ دیا تھا. آج ہمارے کتنے رشتہ دار غریب ہوتے ہیں, ان کو پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہوتا. کہا غربت کی وجہ سے میں نے اپنی بہن کو چھوڑ دیا, میں اس کے پاس جایا نہیں کرتا تھا, بلاتا نہیں تھا, غریب ہے اس سے کیا لینا ہے. تو رب نے مجھے اپنے دربار میں کھڑا کر کے کہا تو نے پوری زندگی اپنی بہن کو رلایا ہے. آج بھائی بھی بہنوں کے حق مار جاتے ہیں, رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں بہن سے. تو رب نے قطع تعلق کرنے کی وجہ سے تو نے صلہ رحمی نہیں کی, رب تعالیٰ نے مجھے جنت کی بجائے جہنم کے کڑے میں ڈالا ہے. سل من قطع کا, میرے آقا نے فرمایا جو تجھ سے تعلق کو توڑے تو اس سے تعلق کو جوڑ, اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر. سرکار نے بھی معاف کیا ہے. اچھا یہاں ایک اور نکتہ بھی بتا دو. ہمارے ہاں آج لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ بالکل جھکنا ہی صرف اخلاق ہے, لیکن یہ مطلب نہیں. علامہ قسطلانی نے مواہب الدنیا میں لکھا ہے سرکار کا خلق کریم نہیں عظیم ہے. رب نے عظیم خلق صفت لا کر بتایا ہے, خلق کی صفت عظیم لا کر بتایا ہے,
کہ سرکار غریبوں کے لیے تو مزمل کی چادریں بچھاتے ہیں، لیکن جو دین کا غدار ہو ابو جہل جیسا، اس کے مقابلے میں تلوار لے کر نکلتے ہیں۔ تو غریب عورت کے سامنے چادر بچھانا یہ بھی نبی کا اخلاق ہے، اور کافر کے سامنے تلوار لے کر جانا یہ بھی ہمارے نبی کا اخلاق ہے۔ یہ نہیں کہ بس صرف جھک جاؤ، خیر ہے جی، برما کی بچیوں کے کباب بنتے رہیں، کوئی حرج نہیں جی، کشمیر کی بیٹیوں کو ہندو اٹھا کر لے جائیں اور ہمارے حکمران کہیں کوئی وجہ نہیں جی، کیا ہم جنگ لگا دیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاق ہے، اور جس طریقے سے کوئی اخلاق سے کام کرنا چاہیے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اخلاق یہی ہے، اوپر سے کوئی مارتا رہے بس چپ کر جاؤ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں خاموش کہاں ہونا ہے، ہمارے نبی کی سنت کیا ہے؟ جب اپنی ذات کا مسئلہ ہو پھر معاف کر دینا چاہیے، لیکن جب دین پر چوٹ آئے پھر معاف نہیں کرنا، پھر اس ظالم کا ہاتھ توڑنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا میدان احد میں، چہرہ زخمی ہو گیا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ صحابہ نے کہا آپ ان کے خلاف دعا کریں، دعائے جلال۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، سارے کافر مار دیے گئے، آپ کی دعا سے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ تو سوچ رہے تھے اب ان کے خلاف دعائے جلال ہو رہی ہے، لیکن حضور نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ قوم میری شان کو نہیں جانتی، انہیں معاف کر دے۔ طائف میں جب ان لوگوں نے پتھر مار کر حضور کو اپنے وادی سے نکالا، جبریل آ گئے، آقا حکم ہو تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان سب کو پیسنا دیں جنہوں نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائی، جبریل تو سمجھ رہے تھے اب ان کے لیے دعائے جلال ہونے لگی ہے، لیکن حضور نے کیا کہا؟ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ جبریل نے عرض کی آقا یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، میرے آقا نے فرمایا نہ پڑھے یہ کلمہ، ان کی اولاد تو کلمہ پڑھے گی، ان کی اولاد سے کوئی پیدا ہو جائیں گے کلمہ پڑھنے۔ یہاں حضور نے معاف کیا ہے، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر سرکار کی نماز قضا ہو گئی، اس وقت آپ نے ہاتھ اٹھا کر کیا کہا؟ اللہم املا بطونہم نارا، اور بخاری کی روایت ہے اللہم املا بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان کی پیٹوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز کو ضائع کروایا۔ یہاں دعائے جلال ہو رہی ہے، وہاں معاف کیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہاں حضور کی اپنی ذات تھی، یہاں دین سامنے تھا، یہاں دین کا چہرہ زخمی ہوا ہے نماز چھوڑ کر، اس لیے حضور نے ان کے خلاف دعائے جلال کی ہے۔ یہ بھی نبی کا خلق ہے۔ کمزور عورت کے لیے چادر بچھانا بھی خلق ہے، اور میدان جہاد میں تلوار لے کر نکلنا بھی ہمارے نبی کا خلق ہے۔ سرکار نے سب کچھ کر کے دکھایا، عاجزی بھی کی ہے۔ وہ مدینہ کی پاگل عورت جو آپ کو کئی گھنٹے کھڑے کر کے باتیں سناتی رہتی تھی، اور کئی بار سنائی اس نے باتیں بھی، اس نے کئی بار سنائی، اور میں نے یہ واقعہ بھی کئی بار سنا ہے، شاید نہ یاد ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاگل عورت ہے، یہ باتیں ایسے سناتی رہتی ہے، اس کا کام کوئی نہیں ہوتا، ویسے پکڑ کر آپ کو لے جاتی ہے، چوک میں کھڑے کر کے باتیں سناتی ہے، آپ اس کی بات نہ سنا کریں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا پورے مدینے میں تو اس کی بات نہیں سنتا کوئی، اگر میں محمد بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو وہ کسے جا کر سنائے گی؟ اگر میں بھی اس کے باتیں نہ سنوں تو اور کون ہے اس کی باتیں سننے والا؟ مجھے بتاؤ۔ یہ بھی میرے آقا کا خلق ہے، سرکار کا اخلاق ہے۔ تو یہ خلق پر چند باتیں، اس حدیث کو میں نے اسی جگہ چھوڑ دیا، اگر اس کی پوری تفصیل کروں تو پھر کام بہت لمبا ہو جائے گا، تو جتنی